اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیت کریمہ میں انسان کی زندگی میں جو مختلف دور گزرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور یہ ایک بڑی نیچرل سی فطرتی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت وہ بڑے خشوع و خضوع سے جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، اور جیسے ہی اللہ اس کو دے دیتا ہے اس کے بعد اس کا اپنا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف پھیر لیتا ہے۔ اس وقت وہ ناشکرہ بن جاتا ہے، وہ کہتا کہ اگر فلاں شخص نہ آتا تو میرا یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، فلاں ڈاکٹر نہ ملتا تو یہ بیماری دور نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ یہ سبب بناتا ہے تمہارے لیے، اس میں کچھ اتفاق نہیں ہوتا، یہ سبب سارے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ دیکھتا ہے کہ کون جو ہے وہ میرا شکر ادا کرتا ہے اور کون جو ہے وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں شریک تھے، رات کو بارش ہوئی اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی اور نماز کے بعد کہا آج کے دن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ناشکرے ہو گئے۔ جنہوں نے کہا کہ یہ رحمت، یہ بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، وہ اللہ کے جو ہے وہ پسندیدہ بندوں میں سے ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے یا فلاں کی بت کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ ساتھ ہی جو ہے وہ ناشکرے اور وہ اللہ میں جو ہے وہ شریک ٹھہرانے لگ پڑے۔ تو دیکھیے ہم بھی بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنے لگتے ہیں، جب مل جاتا ہے تو اس کا سبب، اس کا جو ہے وہ پھر ہم کسی اور کی طرف جو ہے اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ وہ رخ اللہ نے جو ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو جو ہے اس کے حق میں دعائے خیر کریں کہ جو سبب بنا تمہارا، وہ سبب اپنے تے نہیں بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کا سبب بنایا تمہارے لیے تاکہ تمہارے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دیں۔ وَإِذَا، اور جب مَسَّ النَّاسَ، مس کرتی ہے، مس چھونا، میم سین سین چھونا، جب پہنچتی ہے لوگوں کو، ضرو لفظ کس سے ہے؟ ضرر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، بیماری، مصیبت، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، دعوا، پکارتے ہیں۔ واو الف جمع کے لیے لفظ کیا ہے؟ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ واو الف نے اس کو جمع میں کنورٹ کر دیا، پکارتے ہیں ربہم، اپنے پروردگار کو۔ جب تکلیف پہنچتی ہے انسان کو تو اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں۔ منیبینا، رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، دھیان ہو جاتا ان کا ادھر ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتے ہیں۔ لفظ کس سے ہے؟ انابت، ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ثم، پھر، اذا، جب، اذاقہم، اذاقہ لفظ کس سے ہے؟ ذائقۃ، ان سے، اور جب چکھاتے ہیں ان کو، منہ، طرف اپنی سے، رحمتن، رحمت، اور جب ہم اپنی طرف سے اس کو رحمت پہنچاتے ہیں، چکھاتے ہیں، اذا فریقن، تب گروہ ایک، منہم، ان میں سے، بربہم، ساتھ پروردگار اپنے کے، یشرکون، وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ کس لیے؟ لیکفروا، تاکہ وہ، کفر، انکار کرنا، ناشکری کرنے کے معنی میں، یہ شکر کی ضد ہے لفظ کفر۔ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما، اس پر جو، آتیناہم، مارک کر دیجیے، عطا کا معنی دینا، نہ ہم نے، ہم، ان کو، بس سبب اس کے جو دیا ہم نے ان کو۔ جس وقت تکلیف آتی ہے اس وقت جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ سامنے گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور جب ان کو اپنی رحمت ہم دے دیتے ہیں تب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ ناشکری کرے، انکار کرے، بما آتیناہم، جو دیا ہم نے ان کو۔ فتمتعوا، پس موج کر لو۔ پھر لفظ کیا ہے؟ تمتع، ان سے فائدہ اٹھا لو تم۔ فتمتعوا، واو جمع کے لیے، فا جو ہے وہ پس کے لیے، لفظ کیا بچا؟ تمتع۔ تمتع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متاع بھی اسی طرح فائدہ،
बस फ़ायदा उठा लो, मौज कर लो, मौज। देखिए टोन देखिए, फतमत्ता करो फिर मौज कर लो, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं फसौफ तालमून, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा, अनकरीब तुम जान लोगे कि हाँ ये दिया किसने था और तुमने किसकी तरफ जो है उसको दे दिया, किसकी तरफ लेके। अम अनजलना, अम हरफ इस्तिफ़हाम यहाँ पे आया है, अनजलना क्या उतारा हमने, उतारी हमने, अलैहिम उनके ऊपर, सुल्तानन दलील कोई, क्या हमने कोई दलील उतारी, कोई सनद उतारी, कोई किताब उतारी उनके ऊपर। फ़हुआ पस वो या तकल्लमो वो बयान करे, वो उसने बताया इनको, उसने बात की इनसे, बिमा कानू उस पर जो थे वो, बेही साथ उसके, युशरिकून क्या हमने उनको कोई दलील दी थी, किताब में कहीं लिखा हुआ था कि जिसने इन्हें बताया कि मेरे साथ फ़लाँ को शरीक ठहरा दो, कि वो फ़लाँ जो है वो मेरा साझीदार है, मैं उसकी बात मान लेता हूँ, यहाँ फ़लाँ जो है वो बारिश के लिए मैंने जो है वो रखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं कहना, तुम उसको कहोगे, वो मुझे कहेगा तो तब मैं करूँगा। क्या कोई ऐसी दलील थी जो जिसने बताया तुम्हें आके ये सब कुछ। वैज़ा अज़क़ना नासा, और जब, अज़क़ना लफ्ज़ वही अज़ाक़ा ही है, ज़ायक़तुन से ना मुतकल्लम हम के लिए इस्तेमाल होता है, और जब हम चखाते हैं नासा लोगों को, रहमतन रहमतन रहमत, और जब हम लोगों को रहमत चखाते हैं, रहमत उनके ऊपर आती है, भलाई उनको मैसर होती है। फ़ारिहू बिहा, फ़ारिहू अभी कल परसों ही हमने ये लफ्ज़ पढ़ा है, इतराते हैं इसके ऊपर, खुश होते हैं इसके ऊपर, खुश हो जाते हैं इसके ऊपर। जब अल्लाह की रहमत आती है तो खुश हो जाते हैं उसके ऊपर। वइन तुसिबहुम, तुसिबहुम लफ्ज़ किससे है, असाबा, असाबा का माना क्या होता है, पहुंचना। ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हुए हैं, दूसरे पार सूरह बकरा से शुरू हुआ हुआ है, असाबा मुसीबा, असाबा तुम मुसीबा, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, जब उनको की मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व इन तुसिबहुम, और अगर वो पहुंचती है उनको, सय्यतुन बुराई कोई, तकलीफ कोई, बिमा बसबब इसके, कद्दमत अयदीहिम बसबब इसके जो खुद अपने करतूत उनके थे, जो अपने हाथों से उन्होंने आगे भेजा था। कद्दमा लफ्ज़ जो है वो क्या होता है, इसका माना होता है जब हम आगे बढ़ते हैं कोई चीज़, अयदीहिम अपने हाथों से, जो अपने हाथों करके आगे भेजा था, उसकी वजह से उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है। इज़ा हुम यक़नतून, अब लफ्ज़ किससे है, काफ काफ नून तोए, इसी से लफ्ज़ हमारा लफ्ज़ कनूत होता है। हम कहते हैं ना वो बड़ा कनूती है, कनूती का माना कहता है मायूस, ना उम्मीद होने वाला। इज़ा हम तब वो यक़नतून, वो मायूस हो जाते हैं, उस वक़्त उनको अल्लाह याद नहीं रहता, उस वक़्त कहते हैं पता नहीं ये क्या हो गया, ये हमारी किस्मत में लिखा गया था। अवलम यरौ, आवा क्या, लम नाफिया का सीगा, यरौ क्या नहीं देखा उन्होंने, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, यबसुतु लफ्ज़ क्या है, बासाता, बे सीन तोए, बासाता इसका माना होता है खोलना, कुशादा करना, फराख करना। बेशक अल्लाह है वो कुशादा करता है, वसी करता है, और रिज़्क़ को लिमन यशा जिसके लिए वो चाहता है, लिए उसके जिसको वो चाहता है, और यक़दिर और वो तंग करता है। अल्लाह ही है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ खोल देता है। हम कितनी मिसालें हम खुद देखते हैं कि एक शख्स जो है वो ना पढ़ा लिखा है, उसकी तालीम भी कुछ नहीं है, लेकिन वो मल्टी बिलियनर नज़र आ रहा है हमें। अल्लाह को पता है कि उसने किसको कितना देना है। और एक जो है वो PhD है और वो पढ़ा लिखा है, इंतहाई थारो जेंटलमैन और थारो सब कुछ है, लेकिन इसके बाद उसके पास रिज़्क़ नहीं है। तो ये अल्लाह है, बेशक क्या वो नहीं देखते कि बेशक अल्लाह है जो रिज़्क़ फैला देता है, कुशादा करता है जिसके लिए वो चाहता है, वह यक़दिर और वो तंग करता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका बेशक इसमें, लाआयातिन यकीनन निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन युमिनून उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। क्या निशानियाँ हैं, रिज़्क़ का बढ़ना घटना अल्लाह की तरफ से है। ये रिज़्क़ अपने तई अपनी काबिलियत के बलबूते पे नहीं मिलता, ये रिज़्क़ जो है वो अल्लाह की तरफ से जो है वो उसकी हिकमत के मुताबिक मिलता है, जितना उस अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिख दिया है। इसका घटना बढ़ना जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से है, ये बंदे के अपने बस में नहीं है। अगर ऐसे हो, बंदे के बस में हो, तो कोई अमीर आदमी गरीब आदमी को जो है वो जीने का हक ही छीन ले उसे। इसमें भी अल्लाह की निशानी है, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें नज़र आता है कि रिज़्क़ नहीं है। देखिए मोमिन की मिसाल तो बताई गई है, साथ ये कहा है उनके लिए निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं इसके ऊपर।
جو رب پہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، جو اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ اگر ہم ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر نشانی کیا رہے گی اللہ کی؟ وہ تو اللہ ہی ہے جس نے رزق دینا ہے۔ مومن کی مثال، ماننے والے کی مثال تو وہی ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے جو ہے وہ اجر پاتا ہے، اور جب اللہ اس سے چھین لیتا ہے، اس کا رزق کم کر دیتا ہے، اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تب صبر کرتا ہے اور تب بھی اللہ سے جو ہے وہ اجر پاتا ہے۔ اب دونوں صورتوں میں مومن تو جو ہے وہ کامیاب ہے، جبکہ دوسری طرف کافر کیا ہے؟ جس وقت جو ہے وہ اللہ اس کو دیتا ہے وہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور جب اللہ اس سے لیتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے بھی ہو، کسی اور کو ساجیدار بنا بھی دیتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر چک اٹھا لیں، فائدہ موج کر لیں 4 دن، باقی کہیں نہیں جائیں گے۔ کیا تم جو ہے وہ زمین و آسمان کے کنارے جو ہے وہ توڑ کے باہر نکل جاؤ گے؟ اللہ کی دی ہوئی فضاؤں میں سانس لینے سے انکار کر دو گے؟ کیا کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ پتہ کب چلے گا؟ دیکھیے یہ ہمارے لیے عمر ہوگی 60 70 سال 80 سال کی، تو اللہ کے ہاں تو دن جو ہے 50,000 سال کا ہے، تو چند پل ہی ہم یہاں پہ جیتے ہیں، تو چند پل میں وہ کیا کر لے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ فسوف تعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر جو یہ ہم حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے اس کا، کوئی سند ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی گواہی ہوتی ہے کسی کی، پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم جا کے جو ہے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں؟ کیوں اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ دیتا اللہ ہے، ہم منسوب کسی اور سے کر دیتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو مجھے نوکری نہ ملتی اور مجھے وہ روزی میرے گھر میں رزق نہ آتا۔ بھائی اس کو کس نے سبب بنایا تمہارے لیے یہ نوکری دلانے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہاں سے نکلا تو مجھے جانا تھا وہاں پہ باہر، ایک دوست مل گیا مجھے لے گیا، اس کے لیے دعائے خیر ضرور کیجیے، لیکن اصل شکر جو ہے وہ کس کا؟ اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے تمہارے لیے یہ آسانیاں فرما دی، جس نے تمہارے لیے اس شخص کو سبب بنا کے بھیج دیا تمہیں۔ تو یہ یہاں پہ یہی نقطہ جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے پھر، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوَا رَبَّهُمْ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، بیماری، پکارتے ہیں پروردگار اپنے کو، منیبین علیہ، اسی کی طرف رجوع کر کے، پھر بس قبلہ ادھر ہی، اللہ میاں مجھے یہ دے دے، اللہ میاں دے دے، مانگ کے، اور اللہ تو دینے والا، اللہ تو کہتا ہے مانگو میں دیتا ہوں۔ جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، اور جب ہم اپنی طرف سے اس کو رحمت جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں، رحمت چکھا دیتے ہیں اس کو، اذا فریق منهم، فوراً اسی وقت ہی، اذا فریق، تبھی ایک فریق ان میں سے، بربهم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ ساجی بنا لیتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ جو وہ شریک کرنے لگ پڑتے ہیں۔ کس لیے؟ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، انکار کریں، بما آتیناہم، پہلے مانگ اللہ سے رہے تھے، اب اللہ نے دے دیا تو شکر بھی اللہ کا ادا کرو، بجائے اس کے کہ تم اس سے کسی اور کی طرف سے جو منسوب کر دیتے اس کو۔ بیماری ہے کہ وہ ڈاکٹر، کیا ڈاکٹر ہے وہ، ڈاکٹر نے جو ہے اس میں، وہ ڈاکٹر کو بھی تو اللہ نے ذریعہ بنایا۔ کیا پیناڈول اٹ سیلف آپ کا سر درد دور کر سکتی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت، وہ یہ ودیت رکھی ہے۔ کس نے سکھایا پیناڈول بنانا لوگوں کو کہ جس سے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ ڈاکٹر نے مجھے جو ہے وہ دعا دی اور آرام آ گیا، یہ آرام اللہ نے دیا، ڈاکٹر نے اس کو صرف تمہارا سبب بنا دیا اس نے، اور یہ سبب اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں، اسی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب ہم منیبین علیہ، جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف جو ہے وہ ہمارا دھیان ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں، شکر کریں اس چیز کا جو دیا ہم نے اس کو۔ تو پھر یہ ایک لفظ جو ہے، یہ ایک لفظ ان کا انجام جو ہے وہ بتانے کے لیے کافی ہے، فتمتعوا، بس پھر موج کر لو، لے لو مزے جتنے لینے ہیں، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ یہ دیا کس نے تھا اور تم نے آگے شکر کس کا ادا کیا ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانہ، کیا اتاری ہے ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی سند؟ کتاب قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کہ جو وہ ان کو بتائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے رب کے ساتھ اس کے اوپر اس کو شریک کر لو، وہ ساجی بن گیا اس کا، وہ رب کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا، اور یہ بارش اس نے برسائی ہے، یہ بیماری تمہاری اس نے ختم کی ہے، یہ رزق تمہارا جو ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے۔ کوئی ایسی سند، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ جب نہیں ہے تو پھر کیوں؟ وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً،
اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت سکھاتے ہیں، رحمت اس کو دیتے ہیں، فارحو بہا، آپ دیکھ لیجئے جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں، جس کے پاس منصب آ جائے، وہ اپنے آپ کو، وہ رب کو تو کیا، وہ تو انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بولنا دیکھ لیجئے، ہم اپنی زندگی میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں کتنا فرق آ جاتا ہے فوراً۔ وہ اترانے لگتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے کہ شاید میں ہی ہوں۔ فارحو بہا، اتراتا ہے اس کے اوپر، خوش ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، بسبب، میں تو اس کا ترجمہ کروں گا بسبب اپنے کرتوتوں کے، کہ جو ہم نے کی، جو ہم نے کیا، ہم نے ہی کیا ہے، ہم ہی ظالم ہیں، بسبب اپنے ہاتھوں کے جو ہم نے آگے بھیجا، جو کمائی کی ہم نے، اذا ہم یقنطون، تب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، تب وہ ناامید ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے بھوکا مر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ حساب نہیں رہتا۔ اور ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ اس میں کمی، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو زیادہ دے دیا تو یہ پھر اپنی پٹڑی سے اتر جائے گا، یہ لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرے گا، یہ جو ہے وہ شرک کرنے لگ پڑے گا۔ اور اسی طرح اللہ اس کو مناسب مقدار میں رزق دیتا ہے جتنا اس کو چاہتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، میرا ٹرسٹی جس کو میں دے رہا ہوں وہ میرے کہے کے اوپر عمل کر رہا ہے، اس کا رزق اللہ بڑھاتا جاتا ہے کہ اور مخلوق کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یقدر، کم بھی کر دیتا ہے اللہ، جس کو چاہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے۔ اور یقیناً اس میں بھی، یہ رزق کے بڑھنے میں گھٹنے میں، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اگر اللہ پر ایمان لاتے ہو، ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، لیے اس کے یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے تو نشانی ہے کہ ہاں یہ اللہ ہے، کوئی ہے ہستی جس نے یہ رزق مجھے دیا ہے، کوئی ہے ہستی جس نے جو اس کو بھی مجھے امتحان میں ڈالا، جو مجھے آزمانا چاہ رہا ہے۔ وہ تو قرآن نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا تھا؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تو تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال و کمی سے، تمہاری جانوں سے، تمہاری چیزوں سے۔ تو ہمارے اوپر تو آزمائش، جب آزمائش آتی ہے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اللہ کی طرف ہوتے ہیں۔ کتنے یہ طویز گنڈے لینے کے لیے جو ہیں وہ درباروں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیماری دے دے اللہ میاں، بیٹا دے دے اللہ، یہ کر دے، رزق بڑھا دے، اس سال فصل اچھی ہو جائے۔ تو یہ شرک نہیں ہے، تو یہ شرک اور کیا ہے؟ یہی شرک ہے کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جو ہے وہ چلنا ہے، اس وقت جو ہے وہ پھر یہ نشانیاں ہیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ کاش ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور کس لیے لکھی ہوئی ہے؟ ایک ہمارا یہ سوال ہوتا ہے، اگر لکھی ہوئی ہے تو پھر میں کیا کروں، یہ تو ہو گئی رہنا ہے۔ تو بھائی اللہ کا علم ہے، اللہ علیم، اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اپنے علم سے لکھ لیا کہ ہاں بھائی تم نے جو ہے تم یہ کرو گے۔ ہمارا اس کے اوپر یہ آج تک جو ہے وہ ہم وہی سلسلہ جو ہے وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو جی یہ قدریہ یا جبریہ کا جو 2 کنسیپٹس ہیں وہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ قسمت میں لکھا تھا تو ایسے ہی ہے، اللہ نے جو ہے وہ کرنا ہی ہے تو اللہ نے کرنا ہی ہے۔ میں اکثر اس کے لیے ایک ایلیبریٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک کلاس میں 2 اسٹوڈنٹس ہیں، زید اور بکر۔ زید بہت اطاعت گزار، فرما بردار، کلاس میں ٹائم پہ آنے والا، اپنا ہوم ورک نہ صرف وہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کرنے والا ہے۔ تو اس کے استاد اس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ ٹاپ کرے گا، اور ڈائری میں لکھ کے ڈائری بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح بکر ہے، اس نے کبھی اسکول کا کام نہیں کیا، کبھی پڑھا نہیں، کبھی ٹائم پہ نہیں آیا، ہمیشہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ تنگ ہی کیا۔ تو استاد کہتا ہے اس نے فیل ہو جانا۔ سال کے بعد رزلٹ آتا ہے، زید ٹاپ کرتا ہے، بکر فیل ہو جاتا ہے۔ اب اگر بکر کہے کہ جی میرا تو استاد نے لکھا ہوا تھا تو میں کیا کرتا، ہونا ہی تھا۔ بھئی یہ تمہارے اپنے کرتوت تھے جس نے استاد نے اپنے محدود علم کی بنا پہ لکھ رکھا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو لامحدود علم ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ اس نے کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، اس کا دینا بھی حکمت ہے، اس کا لینا بھی حکمت ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، وہ پہچان سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے بن دیکھے۔ جو ایمان نہیں رکھتا پھر اس کے بعد تو پھر اس کے لیے تو کہہ دیا فتمتعوا، پھر جائے موج کرے جا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب. اب ایک